الگ الگ ہو گئے اور دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں سے جانے لگے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کی دوسرے پار نکلے تو دریا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل سیکیور کنیکشن ود اسلام پر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو فرعون کیسے غرق ہوا اور کیا اسے توبہ کی مہلت ملی اور فرعون کون تھا، اس کے حوالے سے بتاؤں گی۔ چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم عبد و مالک جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مذہب بن ریام تھا، جسے لوگ فرعون کے نام سے ابھی بھی یاد کرتے ہیں، وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا۔ وہ جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھا لیتا تھا اور ان سے بہت کام لیتا اور اجرت کم دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ حق کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں تو میں اس خدا کو نہیں مانتا۔ اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توسل سے دیکھتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر حیران ہوتا رہا، اور کچھ ایمان لے آئے اور فرعون اسے سوالات کرنے لگے، اور پل آخر فرعون کے معجزات دیکھ کر اس بات تک کان پہنچا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات کو اپنی قوم کو لے کر نکل جا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلنے لگے، اور اس بات کا علم جب فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑے، اور کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اب ہم جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنا عصا اس دریا میں دے مار۔ بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا، اور اللہ نے بیچ کے رستے کو واضح کر دیا۔ اور کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں نہیں بنتے، اپنے خدا کو کہہ کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ اللہ کے نبی نے اس دریا کی 12 جگہ پر عصا مارا اور 12 الگ الگ رستے بنائے، اور وہ 12 کے 12 قبائل الگ الگ ہو گئے اور دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں سے جانے لگے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کی دوسرے پار نکلے تو دریا کے بیچوں بیچ کا لشکر فرعون کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے دریا کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہی ہو جا جیسے تو پہلے تھا، تو پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگے۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔
اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز پر آن پہنچا ہے۔ اے فرعون ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ اللہ پاک نے اسے توبہ کا موقع نہ دیا اور دریا کی ریت نے اس کے منہ کو گھیر لیا اور فرعون کا منہ ریت سے بھر گیا اور اسے توبہ کا موقع نہ مل سکا۔ انسان زمین پر تکبر کرتا ہے جو اسے راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا اور انسانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور دوزخ پر پہنچ گیا۔ آج کل لوگ تکبر کرتے ہیں اور غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تکبر کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر انسان کو راس نہیں آتا اور تکبر سے جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرعون نے جس طرح تکبر کیا اس طرح تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے پاس گانے فلمیں ڈرامے شیئر کرنے کا تو ٹائم ہوتا ہے لیکن اسلام کے نظریہ سے جو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو، اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اس سے عبرت پکڑیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر اور کمنٹ سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے لیے جنت واجب اور دوزخ حرام ہو جائے۔ اور